کہنے لگا محمد الیاس کے سپاہی، محمد الیاس کے مبلغین آ گئے. میں نے ان سے پوچھا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ تمہارے قرآن میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں تو سڑیا بیٹھا اس نے جی، سڑیا بیٹھا ایک تھی سانو خوش کرو تے اسی انہوں. میں نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے قرآن میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حسن اتفاق سے ایک مبلغ کی جیب میں انگلش ترجمے والا قرآن کریم تھا، اس نے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا اور قرآن مسکرا مسکرا کے یہ کہہ رہا تھا. فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم اذا سألک عبادی انی فانی قریب. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو نہیں سننے کی بات ہی نہیں ہے. ایک ہے سننا، ایک ہے مان لینا. سننے کے بعد ماننا یہ سیکنڈ سٹیپ. پہلے سنیں گے، پھر غور کریں گے، پھر مشورہ لیں گے، مانے کہ نہ مانے. رب العالمین نے فرمایا جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں نے سننے والا خانہ ہی ختم کر دیا، تو بول تو صحیح قبول کرتا ہوں. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو نا، میں تمہاری دعا و پکار کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو میری عبادت میں کنی کتراتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، فطرت انہیں ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دے گی. بات ہو رہی تھی ادعونی کی، مجھے پکارو، اور آگے کیا کہا؟ ان الذین یستکبرون عن دعائی نہیں، ان الذین یستکبرون عن دعوتی نہیں، ان الذین یستکبرون عن. قرآن نے یہ بتانا چاہا ہے آپ کو کہ پکارنا صرف پکار نہیں ہے، عبادت ہے. بلکہ شارح قرآن نے تو یہ کہا، قرآن کے حقیقی ترجمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، پکارنا عبادت کی روح ہے. جیسے بادام میں گٹھلی ہوتی ہے نا، اسی طرح عبادت میں پکارنا روح ہے. ذرا کہو نا یا اللہ. جم کے نہیں کہا آپ نے. ناراض لگتے ہو، مہنگائی ہو گئی یا محترمہ آ گئی ہے؟ ہمارا تو قصور نہیں ہے، جو اس ملک کا قانون ہے اس کے جلوے تو دیکھنے پڑیں گے نا بابو. میں پرسوں جب آ رہا تھا تو ایک صاحب اٹھ کے میرے پاس آئے، جہاز کی ساتھ والی سیٹ فارغ تھی، ساتھ بیٹھ کر بڑے ہمدردانہ لہجے میں جیسے تعزیت کہہ رہے ہوں نا کہ جی شاہ صاحب بڑا افسوس ہوا جی، یہ جو ہوا ہے بڑا افسوس ہوا، علماء کو بہت کم رسپانس ملا. میں نے کہا نہیں کوئی افسوس نہیں ہوا مسٹر، کوئی افسوس نہیں ہوا. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کوئی افسوس نہیں ہوا کہ جس معاشرے کا 90% اشرار پہ مشتمل ہو، میں مغربی جمہوریت کا کاسہ لے کے جاؤں وہاں سے خیر ڈھونڈوں، یہی ملے گا اور کیا ملے گا؟ بے شک مجھے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. پھر کہنے لگا جی یہ عورت کی وہ جو ہے حکمرانی اسلام میں. میں نے کہا بس کرو، عورت کی حکمرانی اسلام، جب اسلام آئے گا پھر اسلام بتائے گا.
تم نے یہاں اسلام کو لانے کب دیا؟ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، شریعت کی عدالت نے سود کو حرام قرار دیا، تو اسلام کے چودھری سپریم کورٹ میں اپیل کرنے گئے کہ نہیں، سود کو رہنے دیا جائے، اس کے بغیر نکتی نہیں۔ تم نے اسلام کو کب آنے دیا کہ اسلام فیصلے کرے؟ برطانیہ کا قانون ہے یہاں پر، اسلام کو تم نے 50 سال گزر جانے کے باوجود محکوم رکھا ہوا ہے، سزا تو ملے گی۔ یہ تو پھر بھی اس کا کرم ہے کہ ایک واضح جنس آ گئی، ورنہ اس قوم کے جو کرتوت ہیں تو تیسری جنس کو آنا چاہیے تھا۔ آپ بڑے فتوے پوچھتے ہو ہم سے، اب اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہم نہیں استعمال ہوں گے۔ اگر ہو سکتا ہے تو متحد ہو کر امریکہ کا وہ خنجر توڑو جو سب کے گلے کاٹنے پر تلا ہوا ہے۔ میں دنیا میں کہیں آپ کو یہ منافقت کی مثال مل سکتی ہے؟ ہاں تو ذرا یا اللہ جم کے ذرا یا اللہ۔ میں تھکا بیٹھا ہوں، میں ایسا کہوں گا آپ یا اللہ۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ عبادت کی ہے۔ جزاک اللہ، یہ آپ نے عبادت کی۔ یا اللہ کہنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ پوچھ لیجئے نا اس شاخ سے پھر مانتے تو ہیں لیکن ذرا دیر سے مانتے ہیں، دیر سے مانتے ہیں۔ سیاسی ضرورت پڑی تو کہہ دیا، یہی تو مصیبت ہے، تباہ کر رکھا ہے سیاست نے۔ میں جب تک کہتا تھا تو کراچی میں میرا داخلہ بند ہوتا تھا۔ یہ ہمارے سندھ کے بھائی بیٹھے ہیں، قاری صاحب، ان سے پوچھئے میرے بارے میں وہاں کیا فیصلے ہوتے ہیں صوبہ سندھ میں۔ پورے صوبہ کی پولیس ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر الرٹ کھڑی ہے کہ عبد المجید نہ آ جائے۔ اگر میں کہتا تھا تو فتویٰ ہوتا تھا یہ گستاخ ہے۔ اب سیاسی ضرورت پڑی تو ارشاد فرمایا اگر کوئی احتراماً سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، تعظیماً سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی مذہب سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے۔ الآن جئت بالحق، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔